نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ من رمضان، رمضان کے آخری رات میں آپ کی امت کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ قال لا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ لیلۃ القدر تو نہیں ہے، ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملا، کہ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو اس کو اس کی پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ دوستو یہ بہت عظیم الشان رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ اس رات میں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عبادتوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام پانے کی رات، تو اس لیے اس رات کو فضولیات میں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں پوری دنیا میں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کل عید ہے تو مغرب کے بعد مسجدوں سے ایسے تیزی کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی قید خانے سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی عشاء تک کم سے کم انتظار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ جو عبادتیں اس نے کی ہے اللہ اسے قبول بھی فرمائے، تو اس لیے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے اور یہ آخری رات جب آتی ہیں تو بہت سے لوگ نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، گانے سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ جو اس رات کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پوری مہینے کی تمام عبادتوں کو ضائع فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو ہم ضائع نہ کریں گناہوں میں۔ اور جب صبح عید کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور پھر جب ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو مسجدیں ویران ہوتی، خالی ہوتی ہیں۔ شیطان بھی آ کر بہت خوش ہوتا ہوگا کہ ٹھیک ہے انہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور رات کا قیام بھی کیا، لیکن پورا ماہ گزرنے کے بعد اس مہینے نے ان میں کوئی اثر پیدا نہیں کیا، اگرچہ مجھے بند کر دیا گیا لیکن رمضان نے ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ رمضان کا جو بنیادی مقصد تھا کہ آپ اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ میں یہ ہمت پیدا ہو، یہ تو ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچنا شروع کریں اور جو نیک اعمال آپ نہیں کرتے تھے آپ وہ شروع کریں۔ اب جب آپ نے پورا ایک مہینہ عبادتوں میں گزارا ہے تو اب اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے کہ اللہ پوری زندگی ان اعمال پر اب استقامت کے ساتھ توفیق بھی عطا فرما۔ تو اس لیے جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو اور اس کے بعد یکم شوال سے اگلے رمضان تک یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ تمام عبادتوں کو اسی اہتمام کے ساتھ کریں گے اور اہتمام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں گے، اس بات کا ہم سب عزم بھی کریں اور کوشش بھی کریں اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی کریں، ورنہ مہینہ رمضان کا تو گزر جائے گا۔ قرآن نے اس کو کہا ہے نا ایام معدودات، رمضان کے جو دن گنتی کے چند دن ہے۔ بالکل اسی طرح آج آپ دیکھیں کچھ دن پہلے ہم کہہ رہے تھے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور آج کچھ گھنٹے باقی ہیں رمضان کو ختم ہونے میں۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میری اور آپ کی زندگی بالکل ختم ہونے کی کچھ سیکنڈ باقی ہوں گے، کچھ گھنٹے باقی ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو زندگی انتہائی مختصر ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔